بسم الله الرحمن الرحيم. الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. محترم و مکرم احباب جماعت، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہم بے پایا شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آج کی اس مجلس میں حاضر ہونے اور ایک اہم موضوع پر کچھ باتیں سننے کی توفیق عنایت فرمائی. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مجلس کو ہمارے لیے نفع بخش اور بابرکت بنائے. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے داعی الی اللہ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دین کی طرف دعوت دی، انہیں اللہ رب العالمین کا دین سکھایا، کیونکہ اس دین پر عمل کرنے کے لیے صحیح علم کا ہونا ضروری ہے. جب تک ایک انسان کے پاس صحیح علم نہ ہو تب تک وہ اس دین پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسی صحیح دین کی تعلیم دیتے رہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس نعمت اور اس احسان کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی، جو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول لوگوں کو اللہ رب العالمین کی کتاب پڑھ کر سناتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب اللہ اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو اس مقصد سے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا. پوری زندگی اللہ کے رسول اسی مشن میں لگے رہے، لوگوں تک اللہ رب العالمین کے دین کو پہنچاتے رہے اور انہیں بتاتے رہے کہ کیسے اس دین پر عمل کر کے انہیں جنت مل سکتی ہے، جہنم سے نجات مل سکتی ہے. قیامت تک جنت کے حصول کا اور جہنم سے نجات کا وہی طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب اور کوئی نبی دنیا میں نہیں آنے والا. قیامت تک کے لیے نبوت کا یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے رسول کا جو مشن تھا، جو اللہ کے رسول کی ڈیوٹی تھی، یہ مشن قیامت تک جاری رہنے والا ہے. یہ ڈیوٹی قیامت تک جاری رہنے والی ہے، کیونکہ اس دین پر
عمل کیے بغیر کوئی شخص نجات نہیں پا سکتا، اور اس دین پر اس وقت تک عمل کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ اسے صحیح دین کی جانکاری نہ ہو، صحیح دین کا علم نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہی کام قیامت تک علماء کرام ادا کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہے۔ یہ وارث کس چیز کے اندر ہے؟ عموماً جب وراثت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وارث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو لوگوں کے ذہن میں کسی کی وفات اور پھر اس کے بعد اس کے ترکے کی تقسیم کی تصویر ابھرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صاف لفظوں میں بیان کر دیا کہ یہاں پر وراثت یہ مال کی وراثت نہیں ہے، بلکہ یہ علم کی وراثت ہے، کہ علماء انبیاء کے علمی وارث ہے، اور یہ انبیاء کی ڈیوٹی کو، انبیاء کے مشن کو قیامت تک جاری رکھنے والے ہیں۔ اسی کو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان الفاظ میں بیان کیا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ اس کتاب کا ہم نے وارث کن کو بنایا ہے؟ اپنے چنندہ بندوں کو، اپنے خاص بندوں کو۔ ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے بہت بڑی ذمہ داری عائد کی ہے۔ یہ ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں تک صحیح دین کو پہنچانا، صحیح دین کی دعوت پہنچانا، صحیح دین کی تبلیغ کرنا، تاکہ لوگ علم و بصیرت کی بنا پر اس دین پر عمل کر کے اپنی آخرت سنوار سکے۔ تو اس مشن کے، اس ڈیوٹی کے کچھ اصول و ضابطے ہیں۔ بغیر اصول و ضابطے کے دنیا کا کوئی کام کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ دنیا کا سب سے افضل عمل ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے سب سے بہترین عمل قرار دیا ہے، کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف کسی کو دعوت دے۔ تو یہ سب سے افضل عمل ہے، لہذا اس عمل کے لیے بھی اصول و ضوابط ضرور ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اگر پوری زندگی کی دعوت و تبلیغ پر نظر دوڑائیں تو واضح طور پر کچھ بنیادی اصول و ضابطے کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ ابھی جو خطبہ مسنون آپ کے سامنے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں نے پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطبہ ثابت ہے صحیح سند سے۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے خطبۃ الحاجہ کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، اور اس خطبے کی اسانید کو بیان کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ صحیح اسانید سے یہ خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول جب لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے کچھ کہنے کے لیے تو اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اس خطبے کو صحابہ اکرام کے سامنے پڑھتے تھے، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے عام دوسری مجالس ہو۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ پہلے اس خطبے کو پڑھتے تھے۔ تو اس خطبے کے اندر واضح طور پر ہمیں بہت سارے اصول و ضوابط کا علم ہوتا ہے جو دعوت کے میدان میں ایک داعی کے لیے اپنانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ایک داعی کے اوپر عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے وہ شریعت کا علم حاصل کرے، کتاب و سنت کا علم حاصل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے داعی اور معلم بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ کے رسول لوگوں کو کتاب اللہ اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول معلم بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اللہ کے رسول کی ڈیوٹی تھی کہ لوگوں کو کتاب اللہ سکھائیں، کتاب اللہ کی تعلیم دیں، شریعت کی تعلیم دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، اور صحابہ اکرام کیا تھے؟ متعلم تھے، اللہ کے رسول سے دین کو سیکھنے والے تھے۔ تو یہی طریقہ اصل ہے دعوت کا، کہ دعوت دینے والا معلم ہوتا ہے، اور معلم کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے خود اس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہو۔ جب تک اس کے پاس خود کتاب و سنت کا علم نہیں ہوگا تو وہ دوسروں کو بغیر علم کے جب دعوت دے گا تو اس کی دعوت کا فائدہ کم ہوگا، نقصان کہیں زیادہ ہوگا۔
قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے طریقے پر چلنے والے قیامت تک تمام دعات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ اصول بیان کیا ہے، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ اے رسول آپ کہہ دیں کہ یہ میرا راستہ ہے، میرا طریقہ ہے، میں اور میرے اتباع کرنے والے قیامت تک جو بھی میری اتباع کرنے والے ہوں گے وہ کس بنا پر دعوت دیں گے؟ علی بصیرۃ، وہ علم و بصیرت کی بنیاد پر دعوت دیں گے۔ علماء انبیاء کے وارث ہے علم کے اندر، تو پتا چلا کہ پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ کتاب و سنت کا علم حاصل کرے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر کے اندر اسی چیز کو بیان کیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو خسارے میں کہا ہے کہ سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان اٹھانے والے ہیں، سوائے 4 قسم کے لوگ۔ یہ کون ہے؟ پہلی قسم کے لوگ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، اور ایمان لانا بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ سورہ محمد کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ پہلے علم حاصل کرو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ سے پہلے اللہ رب العالمین نے علم کا تذکرہ کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت سے اپنی صحیح کے اندر استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ العلم قبل القول والعمل، کہ علم یہ قول اور عمل سے پہلے آتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو دعوت دینا چاہے، شریعت کے کسی مسئلے پر عمل کرنا چاہے تو اس سے پہلے اسے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ علم کی بنیاد پر عمل کرے گا تو عمل درست ہوگا، بغیر علم کے عمل کرے گا تو عمل درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم علم کی بنا پر عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ آگے جو 2 گمراہ راستوں سے ہم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ضالین کی، جو گمراہ لوگ ہیں ان کے راستے پر نہ چلا، اور جو مغضوب علیہم ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے ان کے راستے پر نہ چلا، تو آخر ہم ان کو ضالین اور ان کو مغضوب علیہم کیوں کہتے ہیں اپنے دعا میں؟ کیونکہ نصارہ کے پاس جو ضالین ہے، جو گمراہ ہے، ان کے پاس علم نہیں تھا، عمل بہت تھا۔ آج بھی آپ پائیں گے امت مسلمہ کے ایک گروہ کو کہ عمل کے اندر بہت آگے ہیں، علم کے بارے میں پوچھیں کچھ نہیں پتا، بلکہ قرآن و سنت دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیکن عمل کے بارے میں بہت آگے۔ جو صوفیاء کرام ہیں اور جو چلے پر نکل جاتے ہیں دوسروں کو دین سکھانے کے لیے، خود ان کے سامنے آپ قرآن و حدیث رکھ دیں وہ پڑھ بھی نہیں پائیں گے، اور یہ آئے ہیں سکھانے کے لیے۔ دنوں رات عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں، لیکن عبادت کا صحیح طریقہ انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگ جن کے پاس علم نہیں کہ کس طریقے سے اللہ کی عبادت کی جائے، لیکن عبادت میں بہت آگے ہے، تو یہ گمراہ ہے۔ اور جن کے پاس علم ہے لیکن علم کے مطابق عمل نہیں کرتے، یہ بھی گمراہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہدایت کا راستہ ہے، اسی کو ہم اللہ رب العالمین سے طلب کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ صراط مستقیم کی ہمیں ہدایت دے۔ صراط مستقیم کون سا ہوگا؟ دونوں گمراہ فرقوں کے اندر، گمراہ جماعتوں کے اندر ایک خوبی ہے، ان کے یہاں عمل ہے، ان کے یہاں علم ہے۔ ان دونوں چیزوں کو جو جمع کر لے، علم حاصل کرے اور علم کی بنیاد پر عمل کرے، تو یہ ہے ہدایت کا راستہ۔ سورۃ العصر کے اندر جو پہلی صفت اللہ نے بیان کی کہ جو لوگ خسارے میں نہیں ہیں، کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا۔ اسی الا الذین آمنوا کے لفظ سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے الاصول الثلاثہ کے اندر استدلال کیا ہے کہ یہ علم کی دلیل ہے،
کیونکہ ایمان بغیر علم کے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے اور اسے پتہ نہ ہو کہ میں نے کیا کہا، اس کا کیا معنی ہوتا ہے، تو کیا بغیر علم کے اس کلمے کا اقرار اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر کوئی شخص سویا ہوا ہو اور نیند کی حالت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، کیا اس سے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا؟ نہیں داخل ہوگا، کیونکہ علم کی بنیاد پر اس کلمے کا اقرار نہیں کر رہا ہے۔ تو الا الذین آمنوا یہ علم کی دلیل ہے۔ تو پہلی صفت کیا ہوئی؟ علم اس نے حاصل کیا اور پھر ایمان لایا۔ دوسری صفت اس پر عمل بھی کر رہا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر علم حاصل کرنے کے بعد کوئی علم کے مطابق عمل نہ کرے تو یہ علم خود اس کے خلاف وبال جان بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے لیے قیامت کے دن حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ کن کے لیے حجت ہوگا؟ جنہوں نے قرآن کریم کا علم حاصل کیا اور قرآن کریم کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ قرآن ان کے لیے حجت ہوگا۔ اور جو علم کے مطابق عمل نہیں کرتے، قرآن کا تو علم حاصل کیا، ایک ایک آیت کی تفسیر معلوم ہے، لیکن عملی طور پر اس کی مخالفت کر رہا ہے، شرک کے اندر مبتلا ہے، بدعت کے اندر مبتلا ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہے، تو یہ عملی طور پر اس علم کی دھجی اڑا رہا ہے۔ تو ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، علم کے مطابق عمل بھی کرے۔ اور تیسرے نمبر پر کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ مطلب ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، یہی دعوت ہے۔ یہی کیا ہے؟ دعوت ہے۔ اور اس آیت کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اس بات کو نوٹ کر لے کہ دعوت کا یہ کام جو عمومی معنی میں ہے، یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر تمام مسلمانوں پر دعوت کا ایک حصہ فرض قرار دیا ہے۔ دعوت کا ایک حصہ تمام مسلمانوں پر اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے۔ اگر اس حصے کے اندر وہ کوتاہی کر رہا ہے تو قیامت کے دن اسے اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا، جواب دینا پڑے گا کہ تم پر ہم نے جو فریضہ عائد کیا تھا، ذمہ داری ڈالی تھی، تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی تھی یا ادا نہیں کی تھی۔ تو تمام لوگوں پر جو بھی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دعوت کے ایک حصے کی اللہ رب العالمین نے اس پر ذمہ داری عائد کی ہے۔ اور اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب بھی دعوت کے میدان میں کوئی قدم رکھے گا تو اسے سامنے والے کی طرف سے بہت کچھ سننا پڑے گا، تو ایسے موقع پر صبر کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ ایک شخص خود اپنے گھر کے اندر اپنے بال بچوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے، روزانہ نماز کا حکم دیتا ہے، کتنا صبر کرنا پڑتا ہے۔ بچے سنتے نہیں، اس کے باوجود روزانہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے۔ تو یہ صبر کا تقاضا کرتا ہے، دعوت کا میدان صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ چاہے کسی بھی لیول پر دعوت کا کام انسان کر رہا ہو، صبر کا دامن اگر چھوڑ دے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں پر دعوتی فریضے کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ اب یہ کون سا دعوت کا لیول ہے جو تمام لوگوں پر اللہ رب العالمین نے عائد کی ہے؟ یہ ہے اپنے ماتحت لوگوں پر دین کے ایسے مسائل جن کا تمام مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان جاننا ضروری ہے۔ تمام مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو دین کے ان بنیادی مسائل کا اسے علم ہونا چاہیے۔ تو ان مسائل کے تعلق سے اپنے ماتحت لوگوں کے درمیان دعوت کا وہ مکلف ہے۔ یہ دعوت حقیقت میں تربیت اور اصلاح کے معنی میں ہے۔ یہ دعوت حقیقت میں کس معنی میں ہے؟ تربیت اور اصلاح کے معنی میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی حدیثوں کے اندر عام لوگوں کے اوپر بھی دعوت کے اس مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10، کہ تمہارے بچے اب
7 साल की उम्र को पहुंच जाए तो उन्हें नमाज का हुक्म दो, 10 साल की उम्र पहुंच जाए नमाज ना पढ़ते हो मारो। ये हुक्म तमाम लोगों के लिए है, सिर्फ अहले इल्म के लिए नहीं है, बल्कि एक शख्स पढ़ना लिखना ना जानता हो उसके ऊपर भी ये दावत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयद की है कि उसे अपने बाल बच्चों को नमाज का हुक्म देना है, अपनी बीवी को नमाज का हुक्म देना है। अगर घर के अंदर फहुश और मुनकर चीजों का इर्तिकाब हो रहा है तो उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ड्यूटी आयद की है कि उसे इस चीज को रोकना है। अब अगर वो कहे कि मैं आलिम दीन नहीं था इस वजह से नाच गाने को और फहुश और मुनकरात को अपने घर से दूर नहीं किया था, मना नहीं किया था अपने मातहत लोगों को, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास वो बच नहीं पाएगा। इमाम नववी रहमहुल्लाह अल मिनहाज के अंदर फरमाते हैं कि दीन के बेशुमार मसाइल ऐसे हैं जिन मसाइल का इल्म तमाम मुसलमानों को होता है। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, नमाज का तरीका क्या है, वुजू का तरीका क्या है, किन चीजों से वुजू टूट जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साल भर में 1 मरतबा ज़कात हम पर फर्ज किया है। झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, गीबत करना गुनाह है, चुगली करना गुनाह है, शराब पीना गुनाह है, जिना करना गुनाह है, कत्ल गारतगिरी करना गुनाह है, वालिदैन की खिदमत करना नेकी का काम है। तो ये ऐसे मसाइल हैं जिन मसाइल का इल्म होना तमाम मुसलमानों के लिए जरूरी है। क़यामत के दिन हम सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश होंगे, अपने अपने अमल का हिसाब देना पड़ेगा। बल्कि उससे पहले कब्र के मरहले में ही जब हमारे रिश्तेदार हमें कब्र के अंदर दफना के आएंगे तो हर एक से फरिश्ते कुछ सवाल करेंगे नहीं करेंगे, या ये सवालात सिर्फ उलमा से होंगे? ये सवालात तमाम लोगों से होंगे। मर रब्बुक वमा दीनुक वमन नबियुक। अगर कोई कहे मैं पढ़ा लिखा नहीं था, वालिदैन ने मदरसे में दाखिल नहीं किया था, इस वजह से मुझे नहीं पता, ये उज़्र काबिल कबूल होगा? काबिल कबूल नहीं होगा। तो ये मसाइल ऐसे हैं जिनका जानना तमाम मुसलमानों के लिए जरूरी है। तो इन चीजों की दावत देना भी तमाम मुसलमानों के ऊपर जरूरी है, अपने मातहत लोगों के दरमियान। एक आम शख्स जो पढ़ना लिखना में नहीं जानता, अपना नाम नहीं लिख सकता, उसे भी अपने बच्चों को कहना होगा कि नमाज का वक्त हो चुका है, नमाज के लिए चलो। फजर की नमाज के लिए उसे भी जगाना पड़ेगा। अगर कोई गलत काम कर रहा हो जिसके गलत होने में कोई शुबा नहीं है तो उसे भी अपने मातहत लोगों को इसका हुक्म देना पड़ेगा। यह है दावत का अदना दर्जा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम लोगों पर फर्ज किया है। दावत का एक दूसरा दर्जा है लोगों को दीन की बातें सिखाना। लोगों को दीन की बातें सिखाना, इसके लिए इल्म की जरूरत है, इसके लिए इल्म शर्त है। इसी को अल्लाह के रसूल ने अल उलमा वरसतुल अंबिया कहा। इसी के बारे में कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबाअनी। एक शख्स लोगों के दरमियान अपने आप को जाहिर कर रहा है, दाई की हैसियत से, मुबल्लिग की हैसियत से, मुफ्ती की हैसियत से, मुअल्लिम की हैसियत से, मुदर्रिस की हैसियत से, रहनुमा की हैसियत से। तो ऐसे शख्स के लिए जरूरी है कि उससे पहले वो कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करे, उसके बाद लोगों को दीन सिखाए। अगर उससे पहले लोगों को दीन सिखाने के लिए आ गया तो ये तरीका उसने गलत इख्तियार किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी इजाजत आम लोगों को नहीं दी है कि वो लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन सिखाने के लिए आए, लोग उनसे दीन के ताल्लुक से पूछें और ये लोगों को उनके दीन के बारे में बताएं, समझाएं, उनके सवालों का जवाब दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला इल्म इस तरह अगर कोई लोगों को दीन के मसाइल में रहनुमाई करता है तो क़यामत की निशानियों में से इसे शुमार किया। सही बुखारी की रिवायत है, इन्न हाज़ल इल्म युंतज़अ इंतिज़ाअन हत्ता इज़ा लम युब्क़ि आलिमन इत्तख़ज़ अन्नास रुऊसन जुहाला। कि जब ये इल्म आहिस्ता आहिस्ता उठा लिया जाएगा, और कैसे उठाया जाएगा? अचानक ऐसा नहीं होगा कि एक आलिम दीन था और अचानक जाहिल हो गया, उसके दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म को उठा लिया, ऐसा नहीं होगा। इल्म दुनिया से कैसे उठाया जाएगा? उलमा की वफात होती रहेगी और फिर उलमाए किराम इस दुनिया से रुखसत होते रहेंगे और अपने साथ अपने इल्म को कब्र के अंदर लेके चले जाएंगे। इस तरीके से उलमा के उठने से ये दीन का इल्म आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? उठता रहेगा। यहां तक कि जब लोगों को उलमा नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, अपना मुफ्ती बना लेंगे।
یہ جاہل ہے، اس کے باوجود کچھ لوگ انہیں سردار کیوں بنائیں گے، انہیں مفتی کیوں سمجھیں گے؟ کیونکہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے عالم کی شکل میں. اور یہ طریقہ شروع اسلام سے لے کر آج تک جاری ہے. یہ آج کے دور کی کوئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ آپ تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں پائیں گے بے شمار لوگوں کو جو مدینہ علم کا مرکز تھا، جہاں صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کثیر تعداد میں موجود تھے. امام مالک رحمہ اللہ کو اپنی پوری زندگی مدینے سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ تمام کے تمام علماء مدینے کے اندر موجود تھے. اس زمانے میں مدینے کے اندر سینکڑوں ایسے لوگ موجود تھے جو بلا علم لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے تھے. سلف صالحین نے اس فتنے کا کس طرح تدارک کیا؟ لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے کہ یہ اہل علم نہیں ہے، ان سے دین نہیں سیکھا جائے گا، اہل علم سے دین سیکھا جائے گا. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا جرم یہ تھا کہ علماء کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے اس دین کو نہیں سیکھا تھا، کتابوں سے اس علم کو رٹ لیا تھا اور لوگوں کو سکھانے کے لیے سامنے حاضر ہونا شروع ہو گئے تھے. اس وجہ سے ان سے علم نہیں لیا جاتا تھا. تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے دوسروں کو دین سکھانا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود وہ دین کو سیکھے. یہ ممکن نہیں کہ خود جو اندھا ہو وہ دوسروں کو راستہ دکھائے. اگر ٹریفک پولیس کسی اندھے کو بنا دیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ روزانہ 10-20 ایکسیڈنٹ ہوں گے. تو یہی حال ہوگا کہ اگر کوئی شخص خود کتاب و سنت کے تعلق سے اندھا ہو اور دوسروں کو کتاب و سنت کا علم سکھائے، دوسروں کو شریعت کا علم سکھائے، تو خود یہ گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے. اللہ کے رسول نے اسی حدیث کے اندر بیان فرمایا یضلون ویضلون، یہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. اور دین کے معاملے میں کسی کو گمراہ کرنا انتہائی سخت جرم ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس جرم کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے بتدریج گناہوں کا تذکرہ کیا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے گناہوں کو بتدریج بیان کیا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گناہوں کو بتدریج بیان کیا ہے، چھوٹے گناہ سے شروعات کر کے بڑے گناہ کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا. آخر میں کیا کہا؟ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تم شرک کرو جس کی اللہ رب العالمین نے جائز ہونے کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. اور اس کے بعد کہا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے پاس اللہ رب العالمین کے بارے میں علم نہیں ہے اور اس کے باوجود تم کیا کرو؟ اللہ رب العالمین کے بارے میں دوسروں کو علم دو، تم سمجھاؤ دوسروں کو اللہ رب العالمین اور اس کی شریعت کے بارے میں. تو شرک کے بعد اس گناہ کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، اسے حرام قرار دیا. قل انما حرم ربی، یہاں سے اس آیت کی شروعات کی ہے، تو یہ حرام ہے. اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ شرک سے بھی یہ عظیم گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ شرک کرنے والا اس کا گناہ صرف اس کی ذات تک محدود ہوتا ہے، لیکن ایک شخص جو اللہ رب العالمین کا دین دوسروں کو غلط سکھائے تو یہ تمام کے تمام لوگ کیا ہوں گے؟ غلط دین سیکھ کر اس پر عمل کریں گے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر کسی کو اس ذمہ داری کا احساس ہو تو اس کے دل کے اندر بھی سلف صالحین کے یہاں جو خوف اور خشیت ہوتی تھی، جس کا قرآن میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے حقیقت میں خوف اور خشیت کون کھاتے ہیں؟ جو اہل علم ہوتے ہیں. وہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے کچھ بیان کرنے سے ڈرتے ہیں. جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، وہیں اسٹیج پر کھڑے کھڑے جواب ذہن کے اندر تیار کرتے ہیں اور اسے ہی اسلام بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اور اہل علم مسائل کو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن شک ہوتا ہے تو بیان نہیں کرنا چاہتے. جب تک دوبارہ دیکھ نہیں لیں گے تب تک بیان نہیں کریں گے. اس لیے کہ معاملہ اپنی ذات کا نہیں ہے، معاملہ لوگوں کو اللہ کی شریعت سکھانے کا ہے. ہم جتنے بھی غیرت مند کیوں نہ ہو جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر غیر مسلموں کے سامنے یا مخالفین کے سامنے ہمیں اسٹیج پر کھڑا ہونا پڑے
اور ان کو کسی بھی طریقے سے خاموش نہ کر سکے ہم، تو دین کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو اس کو دین کی بہت زیادہ فکر ہے، اس لیے کسی بھی طرح خاموش کرنا چاہتا ہے گرچہ اس کے پاس علم نہیں ہے. تو ایسے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ ہم اس دین کو لے کر اللہ کے رسول سے زیادہ غیرت مند نہیں ہو سکتے. مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے آپ کا امتحان لینے کے لیے کہ آپ سچے رسول ہیں تو اس سوال کا جواب دے دیں. اللہ کے رسول کے پاس علم نہیں ہوتا، جواب نہیں دیتے، خاموش رہتے، انتظار کرتے کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو. روح کے بارے میں سوال کیا گیا، اللہ کے رسول کو علم نہیں تھا، اللہ کے رسول خاموش رہ گئے. چاہے لوگ جو کچھ سوچیں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن شریعت اللہ کی ہے اور اسے بلا علم اپنی طرف سے ہم تیار کر کے لوگوں کو نہیں پیش کر سکتے. اگر اللہ کی شریعت کے بارے میں علم ہے تو بیان کرے ورنہ خاموش رہ جائے. اس لیے آپ پائیں گے سلف صالحین کو، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کو، ان کو دین کے مسائل کے بارے میں پوچھا جاتا اور اپنے سے کسی بڑے عالم کی طرف احالہ کرتے کہ فلاں کے پاس جا کے پوچھیں، ان کے پاس اس کا زیادہ علم ہوگا. آج بھی آپ پائیں گے اہل علم کو آپ سوال کریں تو آپ کو کچھ سوالوں کا جواب دیں گے، کچھ سوالوں کے تعلق سے معذرت کر لیں گے اور پھر کسی دوسرے کا نام لیں گے، فلاں سے پوچھیں. جب کہتے ہیں کہ فلاں سے پوچھے تو کہتے ہیں ان سے پوچھ چکے تھے، انہوں نے آپ کا نام کہا. تو یہ اہل علم ہوتے ہیں جو ڈرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس زیادہ علم ہو اس مسئلے کے تعلق سے، انہوں نے پڑھا ہوا ہو تو ان سے پوچھ لیں. آپ نہیں پوچھ سکے کسی دوسرے سے پاس جائیں جو جن کے پاس ان سے بھی زیادہ علم ہے، ہو سکتا ہے اس مسئلے کے تعلق سے علم ہو. اس طریقے سے اہل علم کے مابین بے شمار مسائل ایسے ہوتے ہیں، سوالات آتے ہیں لیکن جواب کوئی نہیں دے پاتا. تو یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے اور کہیں ہم بلا علم اللہ رب العالمین کی شریعت کے تعلق سے زبان درازی کے مرتکب نہ پائے جائیں اور اس وعید کے اندر نہ آ جائے جو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا ہے. تو یہ بڑا سنگین جرم ہے کہ کوئی شخص اللہ کی شریعت کے بارے میں جانتا نہ ہو، اس کے باوجود زبان کھولے اور دوسروں کو دین سکھانا شروع کرے. آپ سلف کے یہاں ایسا نہیں پائیں گے. یہ واضح اصول ہے کہ سب سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے. بلا علم لوگوں کو اللہ رب العالمین کا دین نہیں بیان کیا جا سکتا. اگر کوئی بلا علم لوگوں کو اللہ رب العالمین کا دین بیان کر رہا ہے تو یہ سلف صالحین کے طریقے پر نہیں ہے. تو یہ سب سے بنیادی اصول و ضابطہ ہے دعوت کے باب میں کہ دعوت دینا اگر کوئی لوگوں کو چاہتا ہے، لوگوں کو اللہ رب العالمین کا دین سکھانا چاہتا ہے، تو پہلے وہ معروف طریقے سے خود علم حاصل کرے، اس کے بعد لوگوں کے درمیان آئے اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کا دین سکھائے. اس سے خود بھی اسے فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی وہ فائدہ پہنچائے گا. لیکن بلا علم اگر میدان میں کودے، یضلون ویضلون، یہ نتیجہ ہوگا جسے اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے. یہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. یہ ہے پہلا اصول و ضابطہ. دوسرا اصول و ضابطہ یہ ہے کہ جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے، معروف طریقے سے اس نے علم بھی حاصل کیا ہے ماشاءاللہ، اسے چاہیے کہ اس کی دعوت کتاب و سنت اور سلف صالحین کے فہم پر مبنی ہو. بہت سارے لوگوں کو پائیں گے آپ دعوت کے میدان میں موجود ہیں، لیکن اس اہم ضابطے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. لوگوں کے درمیان حاضر ہوتے ہیں، قصے کہانیاں سناتے ہیں، لوگوں کے خواب سناتے ہیں اور ان چیزوں کو شریعت کا درجہ دیتے ہیں، عقلی چیزیں بیان کرتے ہیں، بلکہ عقل کی بنا پر شریعت کے نصوص کا انکار تک کر دیتے ہیں. بے شمار لوگ ہیں. سلفی دعوت کے اہم خصوصیات میں سے یہ ہے کہ یہ کتاب و سنت کی لوگوں کو بات پہنچاتے ہیں اور وہ بھی سلف صالحین کے فہم پر، سلف صالحین کے منہج پر. ان نصوص کا سلف صالحین نے کیا معنی لیا ہے اسی معنی کو پہلے پتا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں. آپ جائیں صوفیہ کے ہاں، آپ پائیں گے کہ ان کے ہاں شریعت کون سی چیز ہے؟ ان کے ہاں کتاب و سنت اصل نہیں ہے. ان کے ہاں خواب ہے، کشف ہے، وجد ہے. ان چیزوں کو ان کے ہاں پائیں گے آپ، اور انہی چیزوں کو شریعت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. چنانچہ آپ اگر ان سے پوچھیں کہ اس مسئلے کی دلیل کیا ہے تو یا تو وہ دلیل ہی نہیں دیں گے یا دلیل ایسی دیں گے
جو کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. ان کے ہاں افراط و تفریط ہے. ایک یہ فرقہ ہے جن کے یہاں دلائل کے نام پہ قرآن و سنت کے نصوص نہیں ہوتے، دلائل کے نام پہ خواب ہوتے ہیں، کشف ہوتے ہیں، وجد ہوتے ہیں، منامات ہوتے ہیں. یہ چیزیں لوگوں کے سامنے شریعت بنا کر پیش کرتے ہیں، اور حدیث بھی اگر پیش کرے تو جھوٹی حدیثیں، من گھڑت حدیثیں، ضعیف جدہ اور ضعیف حدیثیں یہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. بلکہ بے شمار احادیث کیسی ہوتی ہے جن کی کوئی سند ہی نہیں ہوتی، جن کی کوئی سند نہیں ہوتی، ان کی اپنی طرف سے تیار کردہ ہوتی ہے. یہ کیا کہتے ہیں کہ اسانید وغیرہ کی ضرورت آپ لوگوں کو پڑتی ہے، ہمیں سند کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتے ہیں. چنانچہ ان کے ہاں بعض کتابیں آپ پائیں گے حدیث کی، سند کیا ہے؟ حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے ڈائریکٹ اللہ سے روایت کیا. نہ اللہ کے رسول کی ضرورت ہے، نہ کسی صحابی کی ضرورت ہے، نہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں. ایک دیکھیں، یہ وسیلے کے باب میں جب داخل ہوتے ہیں تو گئے گزرے لوگوں کو بھی جب تک ان کا وسیلہ نہ پکڑے تو اللہ رب العالمین تک نہیں پہنچ سکتے. یہ ایک انتہا ہے. اور دوسری انتہا جہاں شریعت کو سیکھنا تھا تو وہاں پر کسی وسیلے کو ہم نہیں پکڑ سکتے، ڈائریکٹ اللہ سے سیکھنا ہے دین. نہ ہمیں کسی صحابی کی ضرورت ہے، نہ سلف صالحین کے فہم کی کوئی ضرورت ہے، نہ اللہ کے رسول کی ضرورت ہے، نہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت ہے. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم سیکھ لیتے ہیں. کیسے؟ نیند کی حالت میں پوری شریعت ہمارے بزرگوں پر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے. جب سویا تھا رات کو جاہل تھا، جب بیدار ہوا صبح کو علامہ بن کر بیدار ہو گیا. تو یہ چیز ہے ان کے ہاں شریعت. ایک انتہا یہ ہے. دوسری انتہا یہ ہے جو معتزلہ اور خوارج وغیرہ جیسے گمراہ فرقوں کے ہاں پائے جاتے ہیں، اور آج بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر جن کو ہم مفکر کہتے ہیں ان کے یہاں یہ بیماری موجود ہے. یہ دوسری انتہا کیا ہے؟ صحیح احادیث کو بھی عقل کے خلاف ہونے کی وجہ سے رد کر دینا. گرچہ وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہو، صحیح مسلم کے اندر ہو، یا دوسری کتابوں کے اندر صحیح اسانید سے ثابت ہو، نہیں مانتے. کیوں؟ عقل کے اندر نہیں آ رہی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا انشقاق قمر کا واقعہ، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قرآن کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے معراج کا واقعہ، اللہ کے رسول ایک ہی رات سفر کر کے بیت المقدس گئے، وہاں سے 7ویں آسمان، اور پھر ایک ہی رات مکہ واپس آ گئے. عقل کے اندر نہیں آ سکتی. کیسے ممکن ہے کہ ایک مہینے کی مسافت ایک دن میں کوئی طے کر لے؟ اس لیے عقل سے ماورا چیز ہے یہ. قبر کے اندر کسی کو عذاب اور کسی کو نعمت کے مرحلے سے گزرنا پڑے گا. عقل کے اندر یہ چیز نہیں آتی ہے، اس کو تسلیم نہیں کر سکتے. قیامت کی ہولناکیاں، لوگ پسینے سے سرابور ہوں گے، سورج قریب ہو جائے گا، اپنے اپنے عمل کے حساب سے کسی کا پسینہ ٹخنے، کسی کا گھٹنے، کسی کا کمر، کسی کا گردن تک موجود ہوگا. کہتے ہیں کہ یہ عقل کے اندر نہیں آ سکتی. اگر پسینہ ہوگا تو پانی کا لیول برابر ہونا چاہیے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا منہ تک ہو اور کسی کا صرف ٹخنے تک ہو؟ یہ عقل کے اندر آ ہی نہیں سکتی. حالانکہ حدیث کہاں ہے؟ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے. عقل سے تول کر صحیح بخاری اور صحیح مسلم بلکہ قرآن کے نصوص کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ترک کر دیتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا طریقہ کبھی بھی یہ نہیں رہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، صحابہ کے درمیان موجود ہے، اور فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک گائے کی پیٹھ پر سواری کر لی، بیٹھ گیا اور اسے ہانکنے لگا. تو اس گائے نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس لیے پیدا نہیں کیا ہے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا کیا ہے، سواری کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں کہ اس پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر و عمر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں. ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس محفل میں موجود نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول کو اپنے ان دو صحابہ پر اس قدر یقین تھا کہ ان کے سامنے اس طرح کی بات پیش کی جائے جو عقل کے اندر نہ آتی ہو تو اس بنا پر یہ رد نہیں کریں گے. اللہ کے رسول نے کہا ہے کافی ہوگا ان کے لیے، آمنا صدقنا کہیں گے.
تو اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بنیاد بنائے اپنی دعوت کے لیے، چاہے وہ ہمارے عقل کے اندر آئے یا نہ آئے۔ تو نہ ہم صوفیہ کے طریقے پر چلنے والے کہ علم گلم ہر طرح کی حدیث کو شریعت کا درجہ دے دیں، چاہے وہ موضوع ہو، من گڑت ہو، چاہے اس کی کوئی سند ہی نہ ہو، تو یہ ایک انتہائی ہے۔ اور دوسری انتہائی ہے کہ صحیح حدیثوں کو بھی کیا کرے، ترک کر دے۔ بلکہ ہمارا اصول و ضابطہ یہ ہے، سلفی دعوت کا یہ اہم اصول و ضابطہ ہے کہ جو بھی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اسانید سے ثابت ہو، وہ شریعت ہے، وہ دین ہے، وہ حجت ہے۔ اسے ترک کرنا گمراہی ہے، عقل کی کسوٹی پر اسے تول کر ہم ترک نہیں کر سکتے۔ آمنا صدقنا کہنا ضروری ہے۔ تیسری اہم چیز سلفی دعوت کے اندر، اس کے اصول میں، کہ دعوت کی شروعات اللہ رب العالمین کی توحید سے ہو۔ اس دین کی شروعات کس آیت سے ہوئی ہے؟ پہلی آیت کون سی نازل ہوئی تھی؟ جی فرمائیں۔ غار حرا میں اللہ کے رسول پر اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ رب العالمین کی بے شمار صفات میں سے صفت تخلیق کا اللہ رب العالمین نے انتخاب کیا۔ قرآن کے اندر آپ اگر دیکھیں، سب سے زیادہ عقلی دلائل کا اللہ رب العالمین کی توحید پر جو استعمال ہوا ہے وہ صفت تخلیق کو لے کر ہے، خصوصاً وہ آیتیں جو مکہ کے اندر نازل ہوئی۔ مکہ کے اندر تمام کے تمام جو مخاطبین تھے وہ کون تھے؟ شروع میں سب کے سب کفار تھے، وہ قرآن پر ایمان ہی نہیں لاتے، اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان ہی نہیں لاتے۔ ضرورت تھی کہ ایسے لوگوں کو ایسی دلائل پیش کی جائیں جو اگر ان کے پاس عقل کی نعمت موجود ہے اور انصاف کا مادہ باقی ہے تو انکار نہیں کر سکتا۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کی بہت بڑی دلیل کہ خالق بس اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ چنانچہ اہل مکہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ بدر میں قیدی بنا کر مدینہ لے جائے گئے تھے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں جب سورۃ الطور کی تلاوت شروع کی اور اس آیت پر پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ جن کی عبادت کرتے ہوئے ایسے ہی پیدا ہو گئے کسی چیز کے بغیر، یا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں کاد قلبی ان یطیر، اس آیت کو سننے کے بعد میرا اپنے نفس پر کنٹرول نہیں رہا، اپنے دل پر کنٹرول نہیں رہا، ایسا لگا کہ وہ اڑ رہا ہے ہواؤں میں۔ اس آیت نے فرماتے ہیں فذالک اول ما وقر الایمان فی قلبی، یہ پہلا مرحلہ تھا جب ایمان نے میرے دل پر دستک دی تھی۔ ایک آیت نے ایک ایسے کافر کو جو قیدی بنا کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی وجہ سے مدینہ لایا گیا ہے، اور اس آیت نے ان کی زندگی بدل ڈالی۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار آیتوں کے اندر اس طرح کیا ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی عقلی دلیلوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسے کہ پہلی آیت کے اندر ہی شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ توحید سے ہو رہی ہے، کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعات کو بھیجتے صحابہ اکرام کو دور دراز کے علاقوں میں، تو کیا نصیحت کرتے؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ کی دعوت کی شروعات کہاں سے ہونی چاہیے؟ کلمہ شہادت سے، کلمہ توحید سے ہونی چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں، خود میرے پاس ایک شخص آیا کھیڑ میں رتنا گری، کہ آپ لوگ یہ توحید و شرک کی باتیں بیان کر کے لوگوں کو پہلے ہی متنفر کر دیتے ہیں، تو آپ کی مجلس میں وہ بیٹھتے ہی نہیں، تو آپ کی آگے کی بات کیسے سنیں گے؟ اس لیے پہلے میٹھی میٹھی باتیں کریں تاکہ آپ کی مجلس میں وہ پہلے جم جائیں، اس کے بعد آخر میں توحید کی بات کریں۔ کیا خیال ہے؟ یہ طریقہ نفع بخش ہو سکتا ہے؟ اگر یہ طریقہ نفع بخش ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود اسے اختیار کرتے، اپنے صحابہ کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ میں نے اس بھائی سے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، ہم اگر اپنے اخلاق و کردار کو اور اخلاق کی باتیں بیان کرنے کو
اتنے اونچے لیول پر لے کے چلے جائے جس کے بعد کوئی انتہا نہیں رہی، تو کیا اللہ کے رسول کے لیول تک پہنچ سکتے ہیں؟ کہ نہیں، اللہ کے رسول کے لیول تک کیسے کوئی پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن میں اللہ نے گواہی دی، انک لعلی خلق عظیم کان خلقہ القرآن، اما عائشہ فرماتی تھی۔ تو اللہ کے رسول سراپر رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول پر کوئی اخلاق میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان 1-2 دن نہیں 40 سال تک زندگی گزاری، اور پوری اس مدت میں کوئی ایک دھبا بھی آپ کے کردار پر نہیں تھا، کوئی انگلی تک نہیں رکھ سکتا تھا اللہ کے رسول کے کسی بھی کریکٹر پر۔ تو اتنے اونچے لیول پر پہنچنے کے بعد، اخلاق کے اندر اتنا اونچا لیول حاصل کرنے کے بعد بھی جب اللہ کے رسول نے ان کے درمیان کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو نتیجہ کیا ہوا تھا؟ لوگوں نے مان لیا تھا؟ لوگوں نے نہیں مانا۔ تو توحید کی بات جب آپ کریں گے تو مخالفت ہوگی۔ یہ ایسی چیز ہے، کسی کو آپ بتائیں کہ آپ جس کو اپنا معبود کہہ رہے ہیں وہ باطل ہے اور برحق معبود بس اللہ رب العالمین ہے، آسانی سے تسلیم کر لے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ آسانی سے تسلیم نہیں کرے گا، مخالفت پر اتر جائے گا۔ انہوں نے تلواریں نکال لی، اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ نے ان کے گھروں پر بلڈوزر نہیں چلایا تھا، لیکن اس کے باوجود ان صحابہ اکرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ کیوں؟ ان کا جرم کیا تھا؟ بس ایک اللہ رب العالمین کی توحید کو تم قبول کر لو، یہی جرم تھا بس۔ تو آپ توحید کی دعوت چاہے آخر میں دے چاہے پہلے دے، نتیجہ وہی آنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری اس دعوت کا اثر کتنا ہوگا، فالوورز کتنے ہوں گے، کتنے لوگ قبول کریں گے، کتنے لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اس بارے میں بہت زیادہ ایک داعی کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالص جو اللہ رب العالمین کا دین ہے اسے حکمت کے ساتھ لوگوں کے درمیان پہنچائیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کے اندر ہدایت ڈال دے۔ ہدایت دینے والا اللہ رب العالمین ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے۔ ابو طالب جنہوں نے آخری عمر تک اللہ کے رسول کی مدد کی تھی، کیا پتا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں؟ لیکن آخر تک انہوں نے کلمے کا اقرار کیا؟ کلمے کا اقرار نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین توفیق نہیں دی، ہدایت نہیں پا سکے۔ لیکن اسی کے بالمقابل دیکھیں، بعض صحابہ اکرام کی سیرت آپ پائیں گے کہ میدان جنگ میں اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے خون کے پیاسے ہیں، اور اللہ رب العالمین میدان جنگ کے اندر ان کے دل میں ہدایت ڈالتا ہے، اور میدان جنگ کے اندر وہ کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک خونی دشمن کے دل میں بھی عین وقت پر ہدایت ہی کر سکتا ہے۔ ایک شخص کو صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ایک انصاری ساتھی ایک شخص کو دوڑا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف اب تک تلوار چلا رہا تھا، لوگوں کو قتل کر رہا تھا۔ اب ان دونوں نے ان پر قابو پا لیا، ان دونوں نے تلوار اٹھائی چلانے کے لیے، عین موقع پر گرے ہوئے ہیں اور یہ ان کے اوپر سوار ہیں اور تلوار ابھی چلانے ہی والے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس انصاری صحابی نے اپنی تلوار روک لی، لیکن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار چلا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو جب واقعہ بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد بھی آپ نے اسے قتل کر ڈالا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، انہوں نے صرف تلوار کے ڈر سے ایسا کہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حالات اور قرائن بھی انہی کی تائید کر رہے ہیں کہ تلوار کے ڈر سے ہی انہوں نے کلمہ کہا ہے، بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ہلا شققت عن قلبی، تم نے اس کا دل چیر کر دکھا تھا کہ تمہارے تلوار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا ہے؟ پھر بار بار کہنے لگے کہ قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو تم اس کا سامنا کیسے کرو گے؟ جب بار بار کہنے لگے تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کاش کہ میں آج سے پہلے اسلامی قبول نہ کیا ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین اگر چاہے
یہاں تو بالکل صراحت آ گئی نا حدیث کے اندر، اللہ کے رسول کی طرف سے گواہی مل گئی کہ اس شخص نے تلوار کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اللہ کے رسول کو بدریہ وحی خبر مل گئی کہ وہ شخص تلوار کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ قیامت کے دن وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ حاضر ہوگا، تم اس کا سامنا کیسے کرو گے؟ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ حاضر ہوگا، شرک اور کفر کے ساتھ حاضر نہیں ہوگا. تو اس حالت میں بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو ہدایت دے سکتا ہے. اس لیے کوئی داعی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میرے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ میں دوسروں کو مجبور کر دیتا ہوں اسلام قبول کرنے پر. حاشا وکلا، یہ طاقت اللہ نے انبیاء کو بھی نہیں دی تھی. قیامت کے دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کچھ انبیاء ایسے آئیں گے جن کے فالورز کتنے ہوں گے، ان پر ایمان لانے والے کتنے ہوں گے؟ 2 لوگ 3 لوگ. وَنَبِيٌّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، اور ایسے بھی انبیاء آئیں گے جن پر ایمان لانے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا. کیا کہا جائے گا کہ یہ نبی ناکام رہ گئے؟ نعوذ باللہ. برحق نبی ہے، اللہ کی طرف سے نبوت ملی ہے، اللہ کی طرف سے تائید اور نصرت بھی حاصل ہے. اس کے باوجود اگر بظاہر دیکھا جائے اسی کو اگر ہم کامیابی اور ناکامی کی شرح سمجھ لیں تو ہمیں بظاہر یہی لگے گا کہ ان کا اسکور بالکل کیا رہا؟ 0 رہا. ایک بھی شخص ان کے ہاتھ پر اسلام قبول نہیں کیا تو یہ ناکام رہ گئے. حقیقت میں ایک ناکامی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے. دعوت انتہائی عظیم عبادت ہے. اگر اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے کے بعد ایک شخص کتاب و سنت کی لوگوں کو تعلیم دے تو یہ انتہائی عظیم عبادت ہے. لیکن کبھی بھی اگر کوئی شخص لوگوں کی خواہش کے مطابق اس دین کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرے، گرچہ اس کی دعوت سے وقتی طور پر لوگ متاثر ہو جائیں اور قبول بھی کر لیں، لیکن یہ داعی اللہ کے پاس پکڑا جائے گا جس نے اللہ رب العالمین کے دین کو غلط طریقے سے لوگوں کے درمیان پیش کیا تھا، توڑ مڑوڑ کر پیش کیا تھا. اس لیے یہ اللہ رب العالمین کے پاس نہیں بچے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو اللہ رب العالمین کا دین ہے اس بارے میں ہم صحیح سے معلومات حاصل کریں، علم حاصل کریں اور صحیح دین لوگوں تک پہنچا دیں. ہماری دعوت کی شروعات توحید سے ہو، اس لیے کہ اس کے بعد ہی تمام چیزوں کا مرحلہ آتا ہے. اگر تمام خیر کے کام موجود ہو اور توحید کا اس نے اقرار نہیں کیا، کوئی فائدہ ملے گا اسے؟ کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. اس لیے توحید سب سے پہلے، بعد میں دوسری چیزوں کی دعوت دی جائے گی. توحید کا اقرار کر لے. ایک شخص دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، جیسے عام مجلسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر ہم اگر دعوت کا کام کریں تو یہاں ہمارے مدعوین کون ہیں؟ توحید کا اقرار کرنے والے، کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والے. ان کے درمیان ہماری اولویات کیا ہو، سب سے زیادہ ہم کن چیزوں پر فوکس کریں؟ سلف صالحین کا کیا طریقہ تھا؟ سلف صالحین کے طریقے کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، اس کی اتباع کرنا چاہیے. دین کے جو سب سے اہم اور بنیادی مسائل ہیں ان مسائل کا ان کے سامنے تذکرہ کیا جائے. دین کے سب سے اہم مسائل کیا ہیں؟ ارکان اسلام ہے. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں. کلمہ شہادت کا معنی بیان کیا جائے، اس کے ارکان بیان کیا جائے، اس کے شروط اور ضابطے بیان کیے جائے، کن چیزوں سے یہ کلمہ ٹوٹ جاتا ہے اسے بیان کیا جائے. میں نے ایک چھوٹی سی پتلی سی کتاب لکھی ہے کلمہ شہادت کے اوپر، کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر، عربی زبان میں طلبہ کے حفظ کے لیے اور عام مساجد میں اس کی اپنی علاقائی زبان میں شرح کے لیے. اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری مسجدوں میں اس کا درس دیا، میں نے بھی بعض جگہوں پر اس کا درس دیا ہے. تو یہ دین کے بنیادی مسائل ہیں جن کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. اس کلمے کا معنی کیا ہے، اس کے کیا شروط ہے، اس کے ارکان کیا ہے، کن چیزوں سے یہ کلمہ ٹوٹ سکتا ہے. تو یہ ہے دین کے بنیادی مسائل، سکھائے جائے لوگوں کو. نماز کے بارے میں سکھایا جائے، نماز کے شروط کیا ہے. طہارت پہلی شرط ہے، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے جہاں پہ آپ نماز پڑھیں. تو آخر کن چیزوں سے پاکی ضروری ہے؟ غسل جنابت کا کیا طریقہ ہے؟ حیض سے اگر کوئی پاک ہوئی خاتون تو اس کے غسل کا کیا طریقہ ہے؟ کن چیزوں سے ایک انسان ناپاک ہو سکتا ہے؟ یہ دین کے بنیادی مسائل ہیں. ان چیزوں کے بارے میں بکثرت بیان کیا جائے. اسی طریقے سے اسلام کے جو دوسرے ارکان ہیں، دوسرے ارکان کے متعلق بیان کیا جائے. ایمان کے ارکان ہیں، ایمان کے ارکان کے متعلق لوگوں کے درمیان تفصیلی بیان ہو کہ اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان کیسا ہو،
اللہ کے رسول پر ہمارا ایمان کیسا ہو، اسی طریقے سے قیامت کے دن پر ہمارا ایمان کیسا ہو، فرشتوں پر ہمارا ایمان کیسا ہو، تقدیر پر ہمارا ایمان کیسا ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ آج آپ جو دیندار طبقہ ہے، جو لوگ مسجد میں حاضر نہیں ہوتے ان کی بات تو چھوڑ ہی دیں، جو لوگ حاضر ہوتے ہیں ان سے بھی جا کر آپ پوچھیں کہ اس ایمان کے کتنے ارکان ہیں، بہت سارے لوگ آپ کو جواب نہیں دے پائیں گے ایمان کے کتنے ارکان ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری دعوت کے اندر یہ بہت بڑا قصور ہے۔ دعات کو چاہیے کہ ان امور پر فوکس کریں، بار بار ان چیزوں کو دہرائیں، اتنی بار دہرایا جائے کہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ چیزیں راسخ ہو جائیں۔ جیسے کہ ہمارے یہاں بعض فقہی مسائل ہیں، ان کا تذکرہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پوچھیں 3 طلاق کا مسئلہ، رفع یدین کا مسئلہ، 20 رکعت تراویح کا مسئلہ، تو ہر کوئی کہہ دے گا کہ کن کا مسئلہ ہے یہ۔ لیکن انہی کو پوچھیں آپ تقدیر پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے، اس کے کیا ارکان ہیں، کب ایک شخص کو مانا جائے گا کہ تقدیر پر ایمان لانے والا ہے اور کب مانا جائے گا کہ تقدیر کا انکار کرنے والا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان مسائل کے بارے میں، حالانکہ یہ دین کے بنیادی مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، امام مہدی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ آپ کے اس علاقے میں شاید وہ ظاہر ہوا تھا نا، نیا مہدی بن کر، کیا نام ہے اس کا، شکیل بن حنیف، شاید اسی علاقے میں کہیں ظاہر ہوا تھا، ابھی بھی موجود ہے۔ اس کے فالوورز آج کتنے ہوں گے انڈیا میں؟ ہزاروں کی تعداد میں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ جو لوگ تو ان کی اتباع کر چکے ہیں، جو نہیں کیے ہیں ان کے بارے میں آپ کنفرم نہیں ہو سکتے کہ وہ اپنے اصل دین پر باقی رہیں گے، کیونکہ اصل دین کو جانتے نہیں ہیں۔ امام مہدی کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، دجال کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کون سی حدیثیں وارد ہے، اللہ کے رسول نے کون سے اصول و ضوابط بیان کیے ہیں جس بنا پر اپنے ایمان کی ہم حفاظت کر سکیں، ان کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ آج دیکھیں ہمارے جماعت اہل حدیث کے اندر کتنے نوجوان ایسے ہیں، خصوصاً عصری علوم کے پڑھنے والے، جو صحابہ اکرام پر زبان درازی کرتے ہیں۔ محرم کا مہینہ بھی گزرا ہمارے سامنے سے، ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑے طبقے کو کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ صحابہ اکرام پر زبان درازی کرتے ہیں۔ عظمت صحابہ کے تعلق سے ایک میرا سیریز شروع ہوا ہے دارالسلام میں۔ آج کی بات ہے، آج صبح اسی مسجد کے چند مصلیوں کے تعلق سے خبر ملی، اور ان میں سے بعض اہل علم ہیں، مدرسوں کے فارغ التحصیل ہیں، وہ صحابہ اکرام کے متعلق عجیب و غریب باتیں بیان کر رہے تھے۔ آج کی خبر ہے، یہ ہمارے اہل حدیث نوجوان ہیں، آخر ان کے یہاں یہ خرابیاں کہاں سے آئی ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ صحیح تعلیم کی جو ضرورت تھی وہ میدان بالکل خالی پڑا ہوا ہے، یا تو تذکرہ بالکل نہیں ہوتا یا انتہائی معمولی ہوتا ہے۔ آپ خود کہیں توحید اسماء و صفات پر آپ نے کتنے درس سنے؟ جن کی عمر 40-50 سال ہو چکی ہے، شاید انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی میں 1-2 درس سنا ہو، یا شاید وہ بھی نہ سنا ہو۔ صفت کلام کے بارے میں کیا گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے اور ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، آپ پوچھیں، لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے۔ ان مسائل کا تذکرہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ ہر شخص کو ان بنیادی مسائل کے تعلق سے علم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین ایک دن آتے ہیں اور آ کر اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں، احسان کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور قیامت کی علامتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جب واپس چلے جاتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یا عمر اتدری من السائل، عمر آپ کو پتا ہے کہ یہ جب سوال کر رہے تھے کون تھے یہ؟ تو کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ کیا سکھانے کے لیے؟ یعلمکم دینکم۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر دین کو بیان کر دیا گیا، اسی دین کے بارے میں ہمیں سوال کیا جائے قبر کے اندر، اور یہ سوال ہر ایک سے ہوگا، صرف اہل علم سے نہیں ہوگا، مدرسے کے اندر پڑھنے والے طلبہ سے نہیں ہوگا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کے دین کے بارے میں، تمہارا دین کیا تھا؟ اس نے دین کی بنیادی چیزوں کا ہی علم حاصل نہیں کیا اور 50-60 سال دنیا میں گزار کر چلا گیا، اس کے پاس دین کا کوئی علم نہیں۔ اب جیسے بھی لوگ آتے ہیں اس کے پاس، جو بھی عقیدہ پیش کرتے ہیں، علم گلم ہر چیز کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ صحیح علم اس کے پاس
ہے ہی نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ کوڑا کاغذ ہوگا تو کوئی بھی چیز اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اسی چیز کو وہ حق سمجھ کر قبول کر لے گا۔ اس لیے دین کے ان بنیادی مسائل کے تعلق سے ہر مسجد کے اندر اتنا زیادہ تذکرہ ہو کہ ایک عام شخص بھی اپنے عقائد، اپنے مناہج کے بارے میں اچھی طرح واقف ہو جائے، جیسے کہ دنیا کے عام امور کے بارے میں ایک انسان واقف ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ پائیں گے معاشرے کے اندر ایسے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، نام نہیں لکھ سکتے، وہ بھی اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، کسی خاص پیشے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، روزانہ اچھا خاصا الحمدللہ کماتے ہیں، اپنا پیٹ پالتے ہیں، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں، تو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے انہوں نے کچھ علم حاصل کیا نہیں کیا، گرچہ پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہو۔ مثال کے طور پر ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، وہ اپنے راستے کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے کہ کس راستے سے میں جاؤں گا تو میں کہاں سے کہاں جلدی پہنچ سکتا ہوں، یہاں سے یہاں تک کہ کرایہ کتنا ہوگا۔ مجال ہے کہ آپ اس کو ٹھگ لیں، نہیں ٹھگ پائیں گے۔ جو اس کا میدان ہے اس کے بارے میں وہ علم حاصل کیا ہوا۔ تو اسی طریقے سے گرچہ پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، دین کے ان مسائل کے بارے میں جانکاری ہر ایک کو رکھنی ہے، اور اس دین کے بارے میں اسے قیامت کے دن اور اس سے پہلے قبر کے اندر پوچھا جائے گا وما دینو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان امور پر ہم فوکس کریں، دین کے بنیادی مسائل پر۔ تو یہ ہے سب سے اہم مسائل، اس لیے کتاب التوحید کا، العقیدۃ الواسطیہ کا، الاصول الثلاثہ کا، الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، اسی طرح نواقض اسلام، یہ جو اہم چھوٹے چھوٹے متون ہیں ان کا درس ہر شہر کے اندر ہونا چاہیے۔ کم از کم شہر میں کوئی مسجد ہو جہاں پر ان دروس کا اہتمام ہو اور لوگوں کو دین کے بنیادی مسائل بیان کیا جائے۔ کتنی مرتبہ بیان کیا جائے؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ جانتے ہیں کون تھے؟ پوری دنیا جانتی ہے۔ ریاض کے اندر اور مدینہ اور مکہ کے اندر کی بات نہیں ہے، جب دلم کے اندر رہتے تھے تو صرف دلم کے اندر رہنے کے دوران الاصول الثلاثہ کا انہوں نے 100 مرتبہ سے زیادہ درس دیا تھا، ایک ہی شہر کے اندر 100 مرتبہ سے زیادہ۔ یہ کون ہے دنیا کے اندر اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم؟ یہ 2 صفحے کی کتاب کے بارے میں بار بار جو درس دے رہے ہیں تو کیا بغیر کسی مقصد کے؟ جانتے تھے کہ یہ اصل چیز ہے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، یہ اصل چیز ہے جنت تک پہنچنے کے لیے۔ اور ہمارے یہاں پتا چلا کہ ایک شخص کی عمر 60-70 سال ہو گئی ہے، ایک مرتبہ بھی کوئی درس ایسا نہیں ہوا جہاں پر اسے حاضری دینے کا موقع ملے۔ اگر خواہش بھی کسی کی ہے، اہتمام ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ معاشرہ دین سے کتنا دور ہے ہمیں اچھی طرح پتا، اور سعودی عرب کا وہ معاشرہ دین سے کتنا قریب ہے، ہمارے ساتھ ان کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود بھی اس معاشرے کے اندر علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ ایک ہی شہر کے اندر 100 مرتبہ سے زیادہ الاصول الثلاثہ کا درس دیتے ہیں۔ بادشاہوں کے یہاں شیخ ابن باز جاتے تھے اور خاص مجلس لگی رہتی تھی، الاصول الثلاثہ کا بارہا جا کے درس دیتے تھے۔ بادشاہوں کو پڑھاتے تھے کہ پہلے آپ الاصول الثلاثہ پڑھ لیں، پہلے اپنے عقیدے کو صحیح کریں، اور تمام کے تمام طلبہ بن کر بیٹھ جاتے تھے شیخ کے سامنے کہ پہلے ہم دین کے ان بنیادی چیزوں کو سیکھیں۔ یہ بادشاہت اور یہ دنیا کی دولت ہمیں آخرت میں نہیں بچا سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دعات کے لیے بھی ضروری ہے، عام لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ بار بار ان دین کے بنیادی مسائل کو سیکھیں اور اللہ رب العالمین کے پاس صحیح دین کو لے کر حاضر ہوں۔ تو یہ چند اہم اصول و ضوابط ہے دعوت کے باب میں، جن کا اہتمام ایک داعی کو کرنا چاہیے، اسی طرح ایک عام شخص کو بھی اپنے دین کے متعلق بیدار ہونا چاہیے اور دین کے کم از کم ان بنیادی مسائل کو بار بار سیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو 2 ہفتہ پہلے میں نے سنا تھا، بار بار سنیں گے، ایک تو عبادت ہے سننا، اور دوسرا یہ ذہن کے اندر راسخ ہو جائے گا۔ پھر کوئی باطل فرقے کا آئے گا، کوئی گمراہ فکر لے کر، تو آپ اس گمراہ فکر کو قبول نہیں کریں گے، ورنہ آپ کے پاس علم ہی نہیں رہے گا تو کوئی بھی شخص آئے گا اور فوراً اس کے پیچھے آپ بھاگ جائیں گے۔ جیسے کہ آج بہت سارے لوگ رو رہے ہیں کہ ہمارے بچے شکیل بن حنیف کے پاس چلے گئے اور فلاں فلاں کے پاس چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے تربیت نہیں کی تھی، آپ نے اہتمام نہیں کیا تھا ان بنیادی چیزوں کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دعوت کے ان اہم اصول و ضوابط کی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، دین کے ان بنیادی مسائل کو سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔